بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الثاني نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ان دلائل کو واضح کرنا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے، جو صلاح اور فساد کے درمیان فرق کرنے والے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورہ بلد میں ہے، اور ہم نے ان کو نجدین کی ہدایت دی، یعنی حق اور باطل دونوں بتائے کہ بھیا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شيء. وقال، اور اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم ثمود فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہدایت دی، کیا مطلب؟ حق کا راستہ دکھایا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر. العمى سے مراد یہاں پر الضلالۃ، تو انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی کس کے اوپر؟ ہدایت پر. کہا نبی کو بھیجا اور اس نبی نے آ کر ان کو بتایا وَأَمَّا ثَمُودُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ. لیکن نہیں سمجھ میں آیا کیوں؟ وہ مست تھے، وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ہم بہت بھاری، لمبے چوڑے مضبوط تگڑے، ایسے بنایا تھا ان کو کہ ایسا پہاڑ میں یوں کرتے تھے نا، تو جیسے بچہ مٹی میں گھر بناتا ہے تو وہ پہاڑ میں ایسے ایسا کبھی گھر بناتے تھے. ان کو وہ کیا بولتے ہیں، چینی کی اور ہتھوڑی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے ہاتھ اور ان کے ناخن اللہ نے ایسے بنائے تھے، سیدھا سیدھا بنا دیتے. ایک مرتبہ بلڈوزر کی ضرورت نہیں تھی ان کو، وہ خود ہی بلڈوزر جیسے تھے. تو یہ اتنی ساری نعمتیں ان کو عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ گزشتہ سال میرا فلسطین جانا ہوا تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا اردن بھی جائیں گے ہم. میں نے کہا چلو. وہ اردن فلسطین ہے کہ پہلے زمانے میں سب ملک شام کا حصہ ہوتا تھا، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول فرق وسود کر کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، اور وہی ملک شام تھا. اسی میں ایک لبنان بن گیا، اسی کے اندر میں ایک سوریا بن گیا، اسی میں ایک فلسطین بن گیا، اسی میں ایک ملعون اسرائیل بن گیا، اسی کے اندر میں کیا کہتے ہیں اپنے اردن بن گیا، جارڈن بن گیا. تو ایک جگہ پر کہا کہ آج ہم پیترا جائیں گے. پہلی مرتبہ نام سنا میں بولا یہ پیترا کیا ہے؟ تو بولے مولانا یہ پیترا دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے. گئے ہم تو پیدل لے گئے، وہ 1 کلومیٹر ہوا. بولا کتنا؟ بولے یہی قریب ہے. 2 کلومیٹر ہوا. بولا کتنا واقعی؟ بولے قریب ہے. 3 کلومیٹر. بولا کتنا؟ بولے قریب ہے. بولا بھیا 3 کلومیٹر چل لیا، ابھی کتنا قریب ہے؟ تو میں بولا یہ تو ایسے ہی ہو گیا. اس نے 9 کلومیٹر چلایا ہم کو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ میں، ہمارے دوست انظر بھائی، ان کی فیملی، ان کے بچے بھی ساتھ میں، بچے جو رو رہے. اچھا جب وہاں پہنچے تو کیا وہ دیار سمود جیسا لگ رہا ہے. میں نے کہا کہ اس کو تو یہ تو مقام عذاب ہے، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیار سمود کے پاس سے گزرے تو حضور وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر گئے. بہرحال میں نے کہا بابا تو پہلے سے بولتا کیا ہے کیا نہیں، تو ہم کو بھی سمجھ میں آتا ہے. یہ تو خواہ مخواہ تیرے لیے عجائبات ہے لیکن ہمارے لیے تو عجائبات ہے یہ. تو بہرحال ہم لوگ پھر جلدی سے وہاں سے نکل گئے. لیکن ہم نے وہ دیکھا، پھر میں نے اس کی تحقیق کی کہ یہ پیترا کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم سمود کو سب کچھ دیا، اتنی طاقت دی کہ پہاڑ جیسی مضبوط چیزوں کو اللہ خود فرماتے ہیں تنحتون من الجبال بیوتا فارہین، بچے کے کھیل کی طرح وہ پہاڑ سے کھیلتے تھے.
ایک گھر یہاں بنا ہوا ہے، ایک گھر یہاں بنا ہوا ہے، ایک بالکل پہاڑی کی چوٹ پہ بنا ہوا ہے، اتنے اوپر کہ انسان تو سوچ کر حیران ہو جاوے کہ آج سے 2-4 ہزار سال پہلے انسان کس طریقے سے اوپر جاتا ہوگا، آتا ہوگا۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَهَدَيْنَاهُ، ہم نے حق اور باطل کے سامنے روشن کیا، لیکن فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہدایت سے مراد الہدایت الی الحق کی، ہدایت سے مراد کیا ہے؟ الہدایت الی الحق۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دیکھو فلسفہ، سائنس اور اسلام یہ تینوں کھڑے ہیں علم اور تعلیم کے اوپر، کس پر کھڑے ہیں؟ لیکن ان تینوں میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تعلیم کا، تو تینوں کے یہاں مقصد الگ الگ ہے، تینوں کے یہاں مقصد کیا ہے؟ الگ الگ۔ اگر فلسفے سے پوچھو کہ علم کا مقصد کیا ہے، تو فلسفہ کہتا ہے چیزوں کی حقیقت کو جاننا، چیزوں کی حقیقت کو جاننا۔ یہ پانی ہے تو ایسا نہیں کہ لیا ٹھوس لیا پی لیا ختم ہو گئی بات، نہیں، یہ پانی ہے، یہ کتنے مرکبات سے بنا ہوا ہے، ہائیڈروجن کتنا اس میں، نائٹروجن کتنا اس کے اندر میں، اور کیسے بنا، اس کی حقیقت کو جاننا، یہ فلسفے کا مقصد ہوتا ہے کہ اتنا علم حاصل کرے کہ ہر چیز کی حقیقت، کی لکڑی ہے یہ کیوں نرم نہیں، یہ کیوں کڑک، تو ہر چیز لوہا ہے، یہ فلسفے کا مقصد۔ سائنس کا مقصد کیا ہے؟ علم کی حقیقت کو جاننا۔ یعنی یہ دیکھو دنیا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان جب اپنی عقل پر جاتا ہے تو بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کرتا ہے، ہر چیز کی حقیقت سے صرف علم کی حقیقت پر آگے۔ تو جتنا وحی سے انسان دور ہو کر سوچتا ہے اتنا انسان نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے۔ اور اسلام میں علم کا مقصد کیا ہے؟ حق اور باطل کو جان کر حق کی پیروی کرنا، حق اور باطل کو جان کر حق کی پیروی کرنا۔ تو سب کے مقاصد کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ بہرحال تو فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ مطلب، تیسرا والثالث الہدایۃ بارسال الرسل وانزال الکتب وإياها عنا بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا۔ اور تیسرا ہدایت کا مطلب رسولوں کو بھیجنا اور کتابوں کو نازل کرنا، یہ تیسرا درجہ۔ اوپر حق اور باطل کو سمجھنا، اور یہاں پر حق اور باطل کو سمجھانے والوں کو بھیجنا۔ ہدایت کا ایک مطلب یہ، اوپر کیا تھا؟ حق اور باطل کو سمجھنا، یعنی اپنے سے سمجھنا، اور یہاں حق اور باطل کو سمجھانے والوں کو بھیجنا، یا رسولوں کو بھیجنا یا کتابوں کو اتارنا کا ہدایت کا تیسرا مطلب یہ۔ جیسا قرآن نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے انہیں امام بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے حق کا راستہ دکھانے والے تھے، یعنی انبیاء۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا ان هذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بالکل صحیح راہ اور سیدھی راہ اختیار کرنا چاہے۔ چوتھا والرابع ان یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ اللہ رب العزت بندے کے دل پر اپنی مخلوق کے اور اپنی شریعت کے اسرار و رموز کا انکشاف کرے۔ وَيُرِيَهُمُ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ بِالْوَحْيِ، اور وحی کی روشنی میں ہر چیز کو اس کی نظر میں ایسے کر دے جیسا کہ وہ ہے، یعنی حقائق اشیاء کا بندے پر انکشاف کر دے۔ اب الالہام والمنامات الصادقہ، یہ ہدایت کا سب سے اونچا مرتبہ، کہ جب بندہ ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے خوب لو لگاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر چیزوں کو منکشف کر دیتا ہے، حقیقت اس پر کھل جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا
جیسے منصور الحلاج، میں نے کہا کہ ان کے جو تلامذہ ہیں، ان تلامذہ نے جو ان کی چیزوں کو بیان کیا کہ وہ کہتے تھے انا الحق، تو انا الحق کا مطلب یہ نہیں تھا ان کا کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے الیاذ باللہ، اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے، نہیں، ان کو ایسا سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہر جگہ پر صرف اللہ ہی نظر آ رہا، اپنی ذات میں بھی اللہ نظر آ رہا، تو فرماتے ہیں یہ اس درجے کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چار میں سے یہاں پر کون سی؟ تو فرماتے وَهَذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَيْلِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاء، کہا یہ خاص ہے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ، کہ چیزوں کی حقیقتیں مکمل طور پر منکشف ہوتی ہیں یا تو انبیاء کے اوپر یا اولیاء کے اوپر، ہر ایک کے اوپر منکشف ہوتی ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم اقتدی، تو تم بھی انہی کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلو۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ضرور بھی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، کہ جو بھی محنت کرے گا اللہ تک پہنچنے کی، اللہ فرماتے ہیں کسی نہ کسی ایک راستے سے نہیں، بہت سارے راستوں سے اللہ اس کو اپنے تک پہنچا دے۔ اب سوال فالمطلوب اما زیادت ما منحوه من الهدى او الثبات علیہ او حصول المراتب المرتبۃ علیہ، المطلوب، اب یہاں پر کیا مطلوب ہے کہ اما زیادت ما منحوه من الهدى، یا تو ہدایت کا دوسرا مطلب مراد، اس لیے کہ پہلا تو ہر مخلوق کے ساتھ عام ہے، عقل ہے، حواس ہے، تو اللہ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، تو وہ مانگنے کی تو ضرورت ہے نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی، تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ اگر یہ کہیں گے اللہ مجھے عقل دے، تو بغیر عقل کے پیدا کیا تیرے کو؟ عقل تو دی ہے نا تو یہ، اے اللہ میرے حواس برابر کام کرے، تو برابر تو کام کرتے تیرے، اس میں کوئی خلل تو ہے نہیں، تو تحصیل حاصل لازم آئے گا، تو پہلا تو مراد نہیں لے سکتے ہیں، کہا اب مراد لے سکتے ہیں اما زیادت ما منحوه من الهدى، یعنی دوسرا، او الثبات علیہ، یا اسی پر ثابت قدم کو، کیا مطلب کہ اللہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے عقل بھی دی، فراست بھی دیے، حواس بھی دیا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی، اے اللہ اس میں اور اضافہ فرما، یا کم از کم اس پر مجھے موت تک کے ثابت قدم فرما، کہا یہ معنی مراد ہوگا۔ اور حصول المراتب المرتبۃ علیہ، یا پھر یہ کہ اللہ مجھے اس کا آخری درجہ عطا فرما دے، یعنی جو اخیر میں بیان کیا گیا جو اولیاء کو ملتا ہے، تو کہا یا تو دوسری اور تیسری قسم مراد ہوگی، یا اگر بندہ ان دونوں سے تینوں چیزیں اس کے پاس ہے تو پھر صورت میں چوتھی مراد ہوگی، تو اسی کو اب یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اب حصول المراتب المرتبۃ علیہ فاذا قاله العارف بالله الواصل عنا ارشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات احوالنا وتميت غواشي ابداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك۔ اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ فاذا قاله العارف بالله الواصل، جب اللہ کو پہچاننے والا معانی کے اس استحضار کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے، کتنی زبردست بات بیان کر رہے ہیں کہ اس کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے، تو اب گویا کہ آپ اگرچہ زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کہو، مگر آپ کا وجدان، آپ کا قلب اور آپ کی عقل در حقیقت کیا کہہ رہی ہوگی، اس کو مصنف گویا کہ اپنے وجدانی اور باطنی کیفیت کو الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے مصنف بھی چوتھے رتبے والے ہیں، تو فرماتے ارشدنا طریق السیر فیک، اے اللہ تیرے تک پہنچنے کے راستہ مجھے بتا، تجھ تک پہنچنا ہے مجھے، تو کسی طریقے سے میں تجھ تک رسائی حاصل کروں، ارشدنا طریق السیر فیک لتمحو عنا ظلمات احوالنا، تاکہ میرے حالت کی جتنی ظلمتیں ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں، گناہوں کی وجہ سے،
بری صحبتوں کی وجہ سے، بری چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے جو ظلمتیں میرے اطراف میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ ساری چھٹ جائے اور میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ وَتُمِيتَ غَوَاشِيَ أَبْدَانِنَا، اور میرے بدن میں جو بھی عبادت کے باب میں سستی کے جذبات وہ بھی ختم ہو جائے، میرے دل کی کیفیت بھی بالکل پاک اور صاف ہو جاوے، اور میرے بدن سے عبادت کی سستی بھی کیا ہو جاوے، ختم ہو جاوے۔ لِنَسْتَضِيءَ بِنُورِ قُدْسِكَ، تاکہ تیرے جناب قدس کے نور سے میں منور ہو جاؤں۔ فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، اور ہم تجھے تیرے ہی نور سے دیکھنے لگ جائیں۔ فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، اور ہم تجھے، بدن کے بعد کھڑے ہو جائیں، فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، ایسا نہیں کہا فَنَرَاكَ بِنُورِي، فَنَرَاكَ بِنُورِ عِبَادَتِي، نہیں، فَنَرَاكَ بِنُورِكَ، تیرے ہی نور سے ہم تیرے نور کو دیکھنے لگ جائیں۔ کہا کہ یہ کیفیت بندے کے اوپر طاری ہو جائے۔ کہا اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ والامر والدعاء يتشاركان لفظا ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقيل بالرتبة۔ اچھا، اب کیا فرما رہے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زبردست دعا اللہ سکھا رہے ہیں تو یہاں پر تو صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ حکم کرنے والا بڑا ہوتا ہے اور جس کو حکم کیا جائے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جیسے استاد کہے کہ میں پانی لے کر آیا تو صحیح ہے، لیکن شاگرد ہی کہے چل پانی لے کے حضرت، تو کیسے چلے گا؟ تو کہا تو اب اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ راستہ دکھا دو، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ تو مصنف اس کو سمجھا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، یعنی چھوٹی چھوٹی بات جو جہاں تھوڑا کوئی احتمال ہو سکتا ہے ہر ایک کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ تفسیر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے معنی ہی آتے ہیں الکشف عن جمیع نواحیہ۔ کہا والامر والدعاء یتشارکان لفظا، کہا کہ صیغہ امر اور صیغہ دعا یہ لفظاً دونوں شریک ہے، لفظاً و معنی۔ کیا مطلب؟ ہاں برابر ہے، ہوتا تو ایسا ہے کہ بڑا چھوٹے کا حکم دیتا ہے، مگر یہاں پر امر اپنے معنی میں نہیں ہے۔ اہدنا کا مطلب یہ ہے اطلب منک، اے اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ دعا مانگتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ اپنے معنی حقیقی میں نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر دعا کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے۔ لہذا وہ جو اعتراض تھا وہ باقی رہا نہیں۔ وَيَتَفَاوَتَانَ بِالْإِسْتِعْلَاءِ وَالتَّسَفُّلِ، اور دونوں الگ ہو جاتے ہیں استعلاء اور تسفل میں۔ کیا مطلب؟ کہ امر میں آپ نے جو کہا وہ صحیح، مگر دعا میں الٹا ہو جاتا ہے کہ امر میں حکم کرنے والے عامر کا بڑا ہونا اور مامور کا چھوٹا ہونا ضروری ہے، اور دعا میں الٹا ہو جاتا ہے، دعا میں دعا کرنے والے کا چھوٹا ہونا اور جس سے دعا کی جائے اس کا بڑا ہونا ضروری ہے، جس سے دعا کی جائے اس کا کیا ہونا ضروری؟ بڑا۔ کہا یہاں پر وہ معنی مراد ہے۔ وقیل بالرتبتی، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رتبے کے اعتبار سے، کیا مطلب؟ کہ انسان نے عقل دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو عقل دی ہے تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ بھئی اہدنا کا مطلب یہاں پر اللہ کو آرڈر کرنا نہیں ہے، اہدنا کا مطلب اللہ سے عاجزی سے مانگنا ہے، اللہ سے عاجزی سے۔ کیوں کہ بندے کا رتبہ ہی ہے کہ وہ عاجزی سے مانگے، اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ پر اپنا آرڈر کیا کرے؟ چلائے۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے یہاں پر تو اس آیت کریمہ کو بہت ہی پیارے انداز مصنف نے سمجھانے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے کہ وقیل بالرتبتی،